بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی یہ رحمت آپ کے ہر فرمان میں، آپ کے ہر عمل میں، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی انسانیت کے لیے سراپائے رشد و ہدایت اور سراپائے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنی رحمت کے مظہر اور اپنی رحمت کی نشانیاں، وہ دو ایسی ہستیاں ہیں اور دو ہستیوں کی ایسی محبت ہے کہ انہیں اللہ نے اپنی رحمت کی نشانی قرار دیا ہے۔ کائنات کے اندر بے لوث اور ہر قسم کے مفاد سے پاک ایک محبت ماں کی ہوتی ہے، اور دوسری محبت ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ماں کی محبت کا، ماں کی رحمت و شفقت کا، اور نبی کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت و شفقت ہے اور جو رحمت ہے، ان دونوں کا موازنہ کیا جائے، موازنہ کا یہ لفظ میں تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت، آپ کی جو محبت، آپ کی جو رحمت اور رافت ہے تمام جہانوں کے لیے اور ہر مخلوق کے ساتھ، وہ ہر اعتبار سے جامع، کامل اور اکمل ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کا یہ حصہ ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ نرم دل ہیں۔ گویا کہ نرم دل ہونا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور دل کی نرمی ہونا یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت گو ہوتے تو صحابہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ گویا کہ رحمت وہ وصف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام آپ کے اخلاق اور آپ کے دل کی نرمی، آپ کا ان کے حق میں خیر خواہ ہونا، یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما بعثت رحمہ، مجھے تو اللہ نے لان تان کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، میں تو سراپائے رحمت ہوں، میں تو لوگوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرنے والا ہوں، میں تو لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کی، فلاح و کامیابی اور سعادت مندی کی دعائیں کرنے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کریم، میں نے جس کے حق میں بھی کوئی بد دعا کر دی ہے، اس کو برا بھلا کہہ دیا ہے، اس پہ لعن طعن کر دی ہے، اے اللہ کریم میری اس لعن طعن کو رحمت بنا دے، اس کے حق میں تو اس کو باعث رحمت بنا دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا بھی در حقیقت رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو جینے کا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، ایک ایک عمل اور ایک ایک فرمان کے اندر، ایک ایک ہدایت اور ایک ایک تعلیم کے اندر در حقیقت رحمت ہی رحمت ہے۔ اب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو واش روم جانے کا ادب بتایا، یہ رحمت ہے، اور واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا اور جو طریقہ ہے کہ پاؤں کون سا باہر پہلے رکھنا ہے، یہ رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر جانے کے جو آداب بتائے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں، یہ سب کا سب در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر احسان اور رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا جو اندازہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے جو دلائل ہیں، وہ تو لاشمار اور لا تعداد ہیں۔ میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقرا بن حابس ایک صحابی رسول ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو آپ کے دونوں نواسے ہیں، آپ ان سے پیار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کا بوسہ لے لیا، اور اقرا بن حابس کہتے ہیں کہ میرے تو اللہ کے رسول 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے تو اس کا
تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کا بوسہ لینا، ان کو شفقت سے اپنے پاس بٹھانا، یہ در حقیقت آپ کی رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قدر نرم دل تھے اور اس قدر مہربان تھے، اس قدر سراپائے رحمت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے 9 سال یا 10 سال خدمت کی، لیکن کبھی بھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کبھی ایسا انداز اور رویہ نہ اپناتے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہو جاتے یا منتشر ہوتے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے مسجد نبوی میں، اور پھر جا کے اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے اور لمبی قرات کرتے، یعنی سورۃ البقرہ پڑھ لیتے، سورہ آل عمران پڑھ لیتے، سورہ النساء بھی پڑھ لیتے۔ تو ایک دن وہاں کے ایک شخص نے یا ایک نمازی نے یہ کہہ کر نماز توڑ دی کہ سارا دن تو ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اور عشاء کی نماز تم اگر اتنی ہی لمبی اور اتنی طویل صورتیں پڑھو گے کہ جس میں ہم اکتا جائیں، تو اس بات کی شکایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، شکایت کی سیدنا معاذ بن جبل کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ کو یہ کہہ کر متنبہ کیا کہ افتان یا معاذ، کیا معاذ، کیا تم فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ نماز چھوڑ دیں، مسجدوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ تم چھوٹی صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیوں کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ رحمت ہے۔ بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، اگر مجھے بوڑھوں کا ڈر نہ ہو، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ میرے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں اور بچوں کے رونے کی آواز جو آتی ہے مجھے، تو میں اپنی نماز کو مزید لمبا کروں۔ لیکن اس وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ میرے پیچھے ضعیف، کمزور عورتیں اور بچے ہیں، لہذا میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ گویا کہ آپ کا نماز کو ہلکا کر کے پڑھانا اور آپ کا لوگوں کی رعایت اور خیال رکھنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گیا اور صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور ایک جانی اور مالی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کے اندر مشرکین اور کفار کے نام لے لے کر بد دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور بیر معونہ کے اندر بھی تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جو قراء کرام کی تھی وہ شہید ہو چکی تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کا نام لے لے کر بد دعائیں شروع کر دی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ کر روک دیا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اے ہمارے حبیب، آپ کے پاس لوگوں کو ہدایت دینا یا نہ دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے فوراً آپ کی اصلاح کر دی گئی، اور پھر آپ کی رحمت للعالمین کا اس کے بعد جو مظہر ہے وہ اس بات سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انتقام اور بدلہ لینے کی بجائے سب کو معاف کر دیا، اور آپ نے فرمایا میں تو وہی کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو، میں تم سے کوئی حساب اور کوئی انتقام نہیں لیتا۔ یہ در حقیقت انتقام نہ لینا، احسان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، یہ آپ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ صرف کفار کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ کی رحمت جانوروں تک بھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک عورت تھی کہ جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے دیا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ جانور تھا، ایک ذی روح ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس بلی کے مارنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اس سے آپ نے اپنی امت کو کیا تعلیم دی ہے کہ کسی بھی جاندار چیز، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی ذی روح کو
قتل کرنا اور اس کا ناحق جو قتل ہے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے، تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے جو چڑیوں کے بچے تھے ان کو پکڑ لیا، اور جو ان کی والدہ تھی وہ ان کے پیچھے ڈھونڈتی ہوئی اپنے بچوں کی آواز سنتی ہوئی جب وہ پیچھے پہنچی تو وہ ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے کہ جس نے اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا کے لائے، انڈے اٹھا کے لائے؟ تو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بچے جو ہے وہ اس کی جگہ پہ واپس رکھ دو۔ اللہ رب العزت نے ایک ماں کے دل کے اندر اپنے بچوں کی جو شفقت اور محبت ڈال دی ہے، یہ انسانوں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے، پرندوں کے اندر بھی ہے، درندوں کے اندر بھی ہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس اذیت اور تکلیف پہنچانے سے منع کر دیا جس کی وجہ سے ایک ماں یعنی چڑیا جو ہے وہ تکلیف میں تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پرندوں کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کسی بھی جاندار چیز کو عذاب کا عذاب نہ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے رب کا حق ہے، کسی انسان کی یہ لائق نہیں ہے وہ کسی جاندار چیز کو، کسی ذی روح کو آگ کے عذاب کے اندر مبتلا کرے، آگ سے اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دینے کا حق رکھتا ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں ہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین یہ ہماری زندگی کے ایک ایک حصے اور گوشے پر مشتمل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت گویا کہ وہ سراپا رحمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دل کی رحمت، دل کی نرمی، زبان کا اخلاق اور اپنے اندر وہ اوصاف جو ایک رحمت کے اوصاف ہیں، نظر میں حیا اور کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جو فرما برداری اختیار کرتے ہوئے کانوں کا استعمال ہے، ہاتھ کا استعمال ہے، پاؤں کا استعمال ہے، اور اسی طرح اپنے پورے کے پورے وجود اور بدن کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ آج اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمت ہم پر فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔